میرا بھتیجا بہت جوان اور موٹا سا تھا۔ وہ تو دن رات میرے ساتھ کمرے میں نہ جانے کیا کیا کرتا۔ میرا نام ثانیہ ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن میں ویسی کی ویسی بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ اسی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا بھتیجا جاوید میرا دیوانہ تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کر لیتا تھا۔ میں نے نوکر کو چھٹی دے دی تھی۔ میں نے اپنے بھتیجے جاوید کو اپنے پاس رکھا تھا، کیونکہ رات کے وقت بھی میرا بھتیجا جاوید میرے ساتھ سوتا تھا۔ کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی، اپنے بھتیجے جاوید کو اپنے پاس سلاتی تھی۔ ایک رات میرے گھر میں لائٹ چلی گئی تھی۔ اپنے بھتیجے جاوید کو جگا دیا تو وہ کہنے لگا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میرا بھتیجا جاوید نے سارا دن میرے ساتھ۔ اس دن میرے شوہر عظیم کی میٹنگ تھی۔ اس نے کہا میں کافی لیٹ سے آؤں گا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس وقت میری بھابھی ردا کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کہا تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے اسے کہا اگر تمہارے شوہر فارغ ہیں تو اسے بھیج دو۔ اس نے کہا وہ یہاں پر نہیں ہیں، وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا بھتیجا جاوید فارغ ہے، اس کو لائٹ کی سیٹنگ بھی آتی ہے۔ اس نے کہا اسے بھیج دیتی ہوں۔ جب اس نے میرے بھتیجے جاوید کا نام لیا تو میں نے اسے کہا ہاں تم اسے جلدی سے بھیج دو، مجھے اپنے شوہر کے لیے بریانی بنانی ہے۔ اور اس نے مجھے ٹکا بنانے کو بھی کہا تھا۔ گھر میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور اپنے بھتیجے جاوید کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ تو بچپن میں بہت ہی زیادہ شرارتیں کرتا تھا، لیکن دیکھوں ابھی وہ بڑا ہو گیا ہے اور کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ جب میں بھائی کے گھر جاتی تو میرا بھتیجا جاوید وہاں پر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دوسرے شہر گیا تھا پڑھائی کے معاملے میں۔ جبکہ ابھی وہ بڑا ہو گیا ہے، ابھی یہاں پر آیا ہے، لیکن میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ جب وہ میرے گھر آئے گا تو میں اپنے بھتیجے جاوید کو دیکھ لوں گی۔ جب میں اس کے گھر جاتی تھی تو اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لمٹ جاتے تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک خوبصورت سا نوجوان لڑکا کھڑا تھا جسے کالے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا جاوید تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو۔ اس نے کہا پھپھو آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، آپ تو ویسے کی ویسے جوان اور خوبصورت ہیں۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر اپنے گلے سے لگا لیا تو میں بھی اس کے باہوں میں سما گئی۔ اس وقت مجھے عجیب و غریب احساس ہونے لگا۔ تبھی میں اسے دور ہٹ کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے پھپھو آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میری تو عمر بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ میں تمہاری ماں سے عمر میں 4 سال چھوٹی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا پھپھو آپ کو پتا ہے میری امی تو دکھنے میں بوڑھی لگتی ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے اس کے کان کو زور سے پکڑ لیا۔ تب میں نے اسے کہا میں یہی بات تمہاری امی کو بتا دیتی ہوں۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا جلدی سے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا پھپھو کہاں پر کام کرنا ہے؟ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں یہ سوچنے لگی تھی کہ ابھی کھانے میں کیا بناؤں۔ ویسے تو مجھے اپنے شوہر عظیم کے لیے بریانی اور ٹکا بنانی تھی، لیکن ابھی میرا بھتیجا جاوید آ گیا ہے، ظاہری سی بات ہے اس کے لیے بھی کھانا بنانا پڑے گا۔ میں نے سوچا اتنے سالوں بعد میرا بھتیجا جاوید آیا ہے، اس کے لیے اچھا سا کھانا بنا کر اسے کھلا کر پھر ہی بھیجوں گی، ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس وقت لائٹ آ گئی تھی۔ میں جلدی سے جا کر ڈرائنگ روم میں اپنے بھتیجے جاوید کو کہا مجھے لگتا ہے تم تو ایک بڑے مستری ہو۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ تبھی اچانک پھر سے لائٹ چلی گئی تھی تو میں کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اندھیرا کافی تھا اور میں لائٹ ٹھیک ہونے کے انتظار میں وہیں پر کھڑی تھی۔ میرا بھتیجا جاوید کہنے لگا پھپھو پتہ نہیں کیا ہوا ہے آپ کے گھر کے لائٹ کو، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں لائٹ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے مجھے پکڑ لیا اور میں پریشان ہو گئی تھی۔ جب اس وقت میری لائٹ آ گئی تھی
جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے بھتیجے کے پیچھے میرے شوہر عظیم کھڑے تھے اور میں نے اپنے شوہر عظیم کو کہا، آپ نے کہا تھا کہ مجھے آنے میں لیٹ ہوگی، آپ کو ضروری میٹنگ میں جانا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس ابھی آیا ہوں، لائٹ نہیں تھی تو تم لوگوں نے مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر عظیم کو کہا، عظیم تمہیں پتہ ہے آج صبح سے لائٹ نہیں ہے، لائٹ نے مجھے بہت پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو اس وقت میرا بھتیجا جاوید واپس جانے لگا۔ میں نے اسے کہا، بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو وہ کہنے لگا، آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ تبھی وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور میرا شوہر عظیم کمرے میں جانے لگا تو میں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچنے لگی تھی کہ پیچھے سے پکڑنے والی حرکت کس نے میرے ساتھ کی تھی، یہ حرکت میرے بھتیجے جاوید نے یا میرے شوہر عظیم نے کی تھی۔ 5 دن کے بعد میرا بھتیجا جاوید پھر سے میرے گھر آیا کیونکہ وہ میرے کپڑے لے کر آیا تھا۔ وہ کپڑے میں نے ایک ٹیلر کو سلنے کے لیے دیے تھے، اس ٹیلر کے پاس میرے بھابھی کے بھی کپڑے تھے۔ میرا بھتیجا جاوید اپنی ماں کے کپڑے اٹھانے کے لیے گیا تو اس نے بھی میرے بھی کپڑے اٹھا کر میرے گھر لے کر آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا، آج میں کھانا یہیں پر کھا کے جاؤں گا، شکریہ کہنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر میں فوراً سے کچن میں چلی گئی اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی اور کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے اس کے لیے کھانا بنا کر تیار کر دیا تھا۔ جب میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تو وہ میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں میرے کپڑے تھے۔ وہ دیکھ کر مجھے کہنے لگا کہ پھپھو آپ کو پتہ ہے اس عمر میں لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ ویسے کی ویسی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اس کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کیونکہ اس کی ماں دن پر دن موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ایک ہلکا سا تھپڑ مارا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر چومنے لگا، جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ لیکن جب میرا بھتیجا جاوید مجھے اس طریقے سے دیکھتا تھا عجیب نگاہوں سے تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا یوں مجھ سے بات کرنا اور پیار کرنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کنگھی کرنے لگی تھی کیونکہ میں نے کھانا وغیرہ بنا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر فارغ ہو گئی ہوں تو تیار ہو جاتی ہوں۔ میرا بھتیجا جاوید میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، پھپھو آپ یہ سوٹ پہن کر دکھائیے نا، آپ اس میں بہت اچھی لگیں گی۔ میں نے اسے کہا، یہ سوٹ ابھی میں نہیں پہن سکتی کیونکہ یہ سوٹ مجھے ایک شادی میں پہننا ہے۔ میں نے کہا، وہ شادی میرے شوہر کے کسی دوست کی ہے، مجھے وہاں پر پہن کر جانی ہے۔ تو اس نے منہ بنا لیا کہ آپ میرے کہنے پر یہ سوٹ نہیں پہنے گی، مطلب نہیں پہنے گی۔ میرے بھتیجے نے ایسی ضد لگائی تو مجبوراً میں نے وہ سوٹ پہننا پڑا۔ جب میں وہ سوٹ پہن کر کھانا کھانے کے لیے آئی تھی وہ میرا بھتیجا جاوید بار بار مجھے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کے بعد میرا بھتیجا جاوید روز میرے گھر آتا تھا۔ اب اسے میرے شوہر عظیم کے آنے جانے کا ٹائم پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس وقت آتا تھا جس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے، لیکن میں نے اسے کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ میرا سگا بھتیجا تھا۔ اسے دیکھ کر روز روز میں حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرا بھتیجا جاوید میرے گھر میں آیا اور میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے نوکر رکھا تھا کہ وہ باہر کے سارے کام کرے گا۔ وہ نوکر روز روز نخرے کرنے لگا تھا، کبھی ایک دن آتا تو 10 دن چھٹی کر دیتا تھا۔ وہ ہر روز مجھے کہتا تھا کہ مجھے گاؤں جانا ہے، کبھی کہتا میری سیلری بڑھا دیں۔ میں اس سے پریشان ہو گئی تھی۔ اگر میں نوکر کو کام کا کہتی تو اسے سانپ سونکھ جاتا تھا۔ گھر کے سارے کام میں خود کر لیتی تھی، لیکن اس نوکر کے نخرے کم نہیں ہوتے تھے۔ میرے شوہر عظیم نے 4-5 مرتبہ اس کی سیلری بڑھا دی تھی، لیکن وہ ایک نکھٹو نوکر تھا۔ ابھی پھر سے کہنے لگا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ میری سیلری بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا، بس اب تم نوکری چھوڑ دو،
یہ سن کر وہ میرے اوپر بہت غصہ ہونے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ تبھی یہ بات میرے بھتیجے جاوید نے سن لی تھی۔ وہ نوکر کو بہت مارنے پیٹنے لگا۔ میں نے اسے کہا، جاوید تم چپ ہو جاؤ، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس نے نوکر کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پھپھو اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے فون کر دیں، میں خود ہی آپ کو لا کر دوں گا۔ تو میں نے اسے ایک گلاس پانی دیا۔ وہ بیٹھ کر پانی پینے لگا تھا۔ اس نے تو نوکر کو گھر سے نکال دیا تھا، اب وہ خود میرے گھر کے سارے کام کر لیتا تھا۔ میں نے اسے کہا، بس تم اپنے گھر چلے جاؤ، میں اپنے شوہر عظیم کو کہوں گی، وہ دوسرا نوکر رکھ لے گا۔ میں نے اسے کہا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ کہنے لگا، میں نے ابھی ایک کورس کمپلیٹ کیا ہے، اس کا رزلٹ آئے گا، ابھی میں تو بالکل فری بیٹھا ہوں۔ میرا بھتیجا جاوید کہنے لگا، میں آپ کا نوکر بننے کے لیے تیار ہوں، وہ بالکل فری میں۔ وہ کہنے لگا، یہ بات آپ میری ماں کو نہیں بتائیں گی، کیونکہ میری ماں کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس کا بیٹا آپ کا نوکر بن جائے گا۔ یہ سن کر میں بھی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اپنے بھتیجے جاوید کو، جاوید تم آئندہ سے ہر روز میرے گھر آیا کرو، میرے سارے کام کر دینا۔ اسی دوران میں نے اپنے شوہر عظیم کو بھی کہا تھا، ایک اچھا سا نوکر دیکھ لینا، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرا بھتیجا جاوید ایک نوکر بن کر رہے گا۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو کہی۔ شاید میرے شوہر کے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی یا اسے کوئی اچھا سا نوکر نہیں ملا تھا۔ ایک دن میں گھر میں بالکل فارغ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا میں اپنی بھابھی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ جب میں وہاں گئی تو اس کے چھوٹے بچے میرے ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ جاوید میرا بھتیجا وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے اپنی بھابھی سے جاوید کے بارے میں پوچھا تو وہ غصہ ہونے لگی، کہنے لگی، پتہ نہیں کہاں آوارگی کرتا رہتا ہے، سارا دن گھر سے باہر ہے، اس نے تو اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ میری بھابھی ردا کہنے لگی، میں نے تمہارے بھائی کو کہا ہے جاوید کا پیچھا کرے، وہ سارا دن کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو کہا، بھابھی آپ کے بیٹے جاوید کو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا؟ تو وہ پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے مجھے جلدی سے بتا دو۔ میں نے کہا، جاوید سارا دن میرے گھر پر رہتا ہے۔ تو میری بھابھی ردا کہنے لگی، یہ بات تمہارے بھتیجے جاوید نے مجھے نہیں بتایا تھا اور نہ ہی تم نے کال کر کے مجھے بتائی ہے۔ میں نے اسے کہا، بھابھی میں سمجھ رہی تھی کہ شاید جاوید نے آپ کو بتایا ہوگا، لیکن میں آج آپ کے گھر آئی ہوں۔ میری بھابھی کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تو اس لڑکے کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتی تھی، اگر تمہارے گھر میں ہے تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ میری بھابھی ردا کہنے لگی، تم میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا۔ میں نے کہا، ہاں میں اس کا ضرور خیال رکھوں گی، اور تم اپنا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ تم دن پر دن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ میں رات تک اپنی بھابھی کے گھر میں بیٹھی تھی، لیکن جاوید وہاں پر نہیں آیا تھا۔ میں کھانا کھا کر اپنے گھر آنے لگی تو اپنے شوہر عظیم کو کال کی۔ میرے شوہر عظیم کہنے لگے، میں رات کو دیر سے گھر آؤں گا۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا، اور میں جیسے ہی اپنے گھر میں گئی اور کمرے میں دیکھا، میرا بھتیجا جاوید میرے کمرے میں بیڈ پر سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تو اسی وقت میری بھابھی ردا کی میسج آئی۔ اس نے کہا، جاوید ابھی تک گھر پر نہیں آیا ہے۔ میں نے اسے ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کر دی تھی۔ بھابھی نے ویڈیو دیکھ کر کہا، آج کل جاوید کو کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ سارا دن اور راتوں کو بھی تمہارے گھر میں رہتا ہے۔ میں نے اپنی بھابھی کو کہا، بھابھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ تو مجھے اپنے شوہر کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ آئیں گے، میں اسے کیا کہوں گی۔ اس وقت میرے شوہر کی کال آ گئی تو وہ کہنے لگے، میں کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، تم ایسا کرو دروازہ اچھے سے لاک کر کے سو جانا۔ میں بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ اکیلی سو چکی تھی، گھر میں بے فکر رہتی تھی، لیکن آج تو میرے گھر میں جاوید بھی موجود تھا۔ جاوید میرا بھتیجا گھر میں موجود تھا، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں دوسرے کمرے میں سو گئی تھی، اور صبح جب اٹھی تو میں نے دیکھا میرا بھتیجا جاوید ابھی تک سو رہا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو
تو حیران ہو گئی تھی کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا اور میں خود اس کے لیے چائے بنانے کے لیے گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم ہمیشہ میرے پاس رہنا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی نہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ وہ میرے بھائی کا بیٹا تھا، اسی لیے میں نے اس کے ماتھے کو چوما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری گود اولاد سے محروم رکھی تھی اور میرے بھائی کو اولاد سے نوازا تھا، اسی لیے میں اپنے بھائی کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی تھی اور اسے بخار تھا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو میرا بھتیجا شام تک سویا ہوا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو کال کر کے بتا دی تھی۔ جب میری بھابھی آئی اس سے پہلے میرے بھتیجے جاوید نے مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اپنی آنکھیں بند کر کے سو گیا تھا۔ میری بھابھی ردا کہنے لگی کہ جاوید بیٹا اٹھ کر گھر چلو، تمہارے بابا بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ جب میری بھابھی بہت اداس ہو گئی تو میں نے اسے کہا جاوید ابھی سو رہے ہیں، جب وہ اٹھ جائے گا تو میں خود اسے گھر چھوڑنے کے لیے آؤں گی۔ یہ سن کر میری بھابھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں بیٹے کی بیچ میں کچھ چل رہا ہے، لیکن میری بھابھی مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ جب میری بھابھی وہاں سے چلی گئی تو میرے بھتیجے جاوید نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی اور مجھے کہا میرے سر کو دباؤ۔ میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور میں نے اسے کہا تم نے اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیوں بند کر لی تھی؟ کچھ دیر تو وہ سوچنے لگا، کچھ دیر کے بعد بولنے لگا پھپھو آپ کو پتا ہے میری ماں سمجھ رہی ہے، میں جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہوں بدتمیز ہوتا جا رہا ہوں، وہ ہر وقت بابا کے سامنے میری بےزتی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری بھابھی ایک پڑھی لکھی عورت ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا اپنے بھتیجے جاوید کی باتوں میں۔ میں نے جاوید کو کہا جاوید وہ تمہاری ماں ہے، اسے تمہاری فکر ہوتی ہے، اسی لیے وہ سوچتی ہیں تم کہیں اپنی زندگی برباد نہ کر دو، کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھاؤ جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ شرمندہ ہو جائیں۔ میری بات سن کر میرے بھتیجے جاوید نے اپنا منہ بنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ دونوں میری سب کے سامنے بےزتی کرتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں میری فکر نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں میری کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا ان ماں بیٹے کے بیچ میں ضرور کوئی غلط فیملی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے ہے، لیکن اگلے دن میرا بھتیجا جاوید واپس چلا گیا تھا۔ اس دن میرا شوہر عظیم بھی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، اگر تم چاہو تو اپنے بھائی کے گھر جا کر رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تم تو ابھی مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے بتایا نہیں۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ پھر اسی وقت میرا بھتیجا جاوید آیا۔ اس نے کہا جب تک آپ کے شوہر شہر سے باہر ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں گا۔ میں نے اسے انکار کیا نہیں، لیکن میں نے سوچا وہ ضد کا بہت ہی پکا ہے، وہ میری کوئی بات نہیں مانے گا۔ میں نے سوچا کچھ ہی دنوں کے بعد جاوید خود ہی چلا جائے گا اور میں اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن وہ ضد کا پکا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا تھا، اسے میرے گھر میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ اس دن میری بھابھی کی کال آ گئی تھی، اس نے مجھے کہا جاوید سے بات کرنا ہے، تو جاوید نے دور سے اشارہ کیا کہ کہو گھر پر نہیں ہے، کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ جاوید کی خاطر میں نے اپنی بھابھی سے جھوٹ بولا تو اس نے فون رکھ دیا، تو جاوید نے اسی وقت مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا تم بہت ہی اچھی ہو اور تم بہت زیادہ اچھی پرفیوم کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے اسے کہا یہ پرفیوم میں تمہیں گفٹ کر دوں گی، تو وہ کہنے لگا
परफ्यूम की तरह तुम भी बहुत अच्छी हो, काश तुम भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। मैं उस वक्त किचन में जाकर खाना बनाने लगी तो जावेद के दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, फूफो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैं शाम को आ जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर एक मूवी देखेंगे। मैं चुपचाप वहीं पर खड़ी थी। जब वो घर से निकला तो मैं भी अपनी भाभी के घर आ गई थी। मैंने जावेद के बारे में सब कुछ अपनी भाभी को बता दिया था। मैंने उसकी सब अजीबोगरीब हरकतों के बारे में बताया। मैंने उसे कहा, तुम उसकी माँ हो, तुम सुनकर हैरान हो गई हो, लेकिन मैं तो इसकी हरकतों को हर रोज़ नोट करती हूँ। मैंने सोचा आज हिम्मत करके तुम्हें बता देती हूँ। तो मेरी भाभी कहने लगी, जावेद मेरा बेटा नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरी भाभी बताने लगी, मैं जब शादी के बाद वहाँ घूमने चली गई थी, तुम्हें याद है मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था? मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका जावेद के साथ क्या ताल्लुक़ है? मेरी भाभी कहने लगी, जावेद हमें वहीं पर मिला था। उसकी माँ एक सड़क एक्सीडेंट में मर गई थी और वो वहाँ पर बहुत रो रहा था। मेरी ममता जाग गई। मैंने उसे उठाकर होटल में लेकर गई थी तो मैंने सोच लिया था मैं उसे माँ बनकर पालूंगी। तो तुम्हारे भाई ने कहा, अगर मैं इसे अभी वापस लेकर घर जाऊंगा तो सब लोग यही कहेंगे ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हारे भाई ने कहा, जब ये बड़ा होगा तो हम इसे बताएंगे ये हमारा सगा बेटा नहीं है, इसे हमने सड़क से उठाया है। तो मैंने तुम्हारे भाई को कहा, अब हम लोगों को क्या कहेंगे? तो वो कहने लगा, हम लोगों को कहेंगे कि तुम यहाँ पर आकर प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफ़र करने से मना किया है। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो हम सब लोगों को बता देंगे तुम्हें एक बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने अपनी भाभी को कहा, भाभी आप तो मेरी बहनों की तरह हैं, आप ये कहानी मुझे बता सकती थी। और मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि ये हमारा सगा बेटा नहीं है, वरना ये हमें छोड़कर चला जाएगा। मैं भी अपनी भाभी की बात समझ गई थी कि वो भाई की खातिर चुप हो गई थी और मुझे भी बताया नहीं कि जावेद मेरा सगा भतीजा नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है। जब तक मेरा शौहर दूसरे शहर में था, इसीलिए मैं भी अपने भाभी के घर में रहती थी। मेरा भतीजा जावेद हमेशा मुझसे खफा रहता था, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। वो कहने लगा, हम लोग हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। तो मैं हमेशा के लिए दुबई चली गई थी और अपने भतीजे जावेद से हमेशा के लिए अलग हो गई थी। कुछ दिनों तक मैं भी उसके बारे में सोचने लगी थी और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वो मेरा सगा भतीजा नहीं था, इसीलिए वो मेरे बारे में गलत सोचता था, लेकिन मैं तो उसे हमेशा अपने भतीजा समझती थी और फूफो बनकर पाला था। मैंने सोचा वो मेरा भतीजा है, मेरे घर में रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे कोई औलाद ना दी थी और मैं उसे हमेशा अपना बच्चा समझता था। लेकिन वो तो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बातें सोचकर बैठा था। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र था कि एंड वक्त पर मैं दुबई चली गई थी।